فرماتے 5 چیزوں کا علم میں نے کسی کو نہیں دیا. قیامت کا علم، بارش کہاں برسے گی کتنی مقدار میں، کل کو کیا ہونے والا ہے میں نے نہیں بتایا، موت کہاں آئے گی میں نے نہیں بتایا، کسی کو علم نہیں دیا. اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کہتا ہے میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اب آج کا مسلمان نوجوان ٹیکنالوجی کا دل دادا، سائنس کا دل دادا، وہ اس آیت کو پڑھ کر یوں کہہ رہا ہے کہ میرا ایکس رے مشین اور میرا سونوگرافی مشین یہ بتا دیا کرتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. معلوم ہوتا ہے اس آیت کا تعلق اس زمانے سے ہے جب ترقی نہیں تھی، جب یہ مشینیں نہیں تھی. یہ تو نبی کے دور کی آیت ہے، اب تو ساری باتوں کا پتہ چل جاتا ہے. اس لیے اب اس آیت کو قرآن سے نکال دینا چاہیے. مومن کہہ رہا ہے قرآن سے نکال دو اس آیت کو. حالانکہ میرے بھائیوں اللہ کا دعویٰ یہ ہے وَيَعْلَمُ مَا، ماں ہے ماں. عربی گرامر کے اعتبار سے ماں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عام. اللہ یہ بتانا چاہتے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی، اس کے اوصاف کیا ہوں گے، کالا ہوگا یا گورا ہوگا، وہ مکمل ہوگا یا ناقص ہوگا، وہ سعید ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا. ان تمام چیزوں کو اللہ نے ماں میں داخل کر دیا ہے. خدا پاک کی قسم قیامت تک کوئی سائنس اور کوئی ٹیکنالوجی اور کوئی ایکس رے مشین اور کوئی سونوگرافی مشین یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ کالا ہوگا یا گورا ہوگا، یہ سعید بن کر آئے گا یا بدبخت بن کر آئے گا، اس کا رزق کتنا ہوگا. میرے اللہ کا دعویٰ قیامت تک اٹل ہے. یہ ساری ٹیکنالوجی تو بات کی ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی لا یستحی عن الحق. اللہ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا. یہ مقدمہ تھا، تمہید تھی، چونکہ اگلا مسئلہ تھوڑا شرم کا ہے. فرمایا اللہ حق بات بتانے سے نہیں شرماتا. اب اپنی بات رکھ رہی ہے. اللہ کے حبیب صبح عورت اٹھی اور اس نے اپنے کپڑے پر پانی دیکھا جیسے مرد دیکھتا ہے، تو کیا اس عورت پر غسل واجب ہوگا؟ مسئلہ پوچھ رہی ہے. اور ہمیں دنیا بھر کے کمانے کے طریقے پوچھنے کے لیے تو سارا وقت ملتا ہے، دین پوچھنے کے لیے وقت نہیں. عورتوں کا مزاج ہے کہ جب حیا کی بات ہوتی ہے نا تو منہ پہ ہاتھ دے دیتی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں بیٹھی تھی، منہ پہ ہاتھ دے دیا اور فرمایا کیسا سوال کر رہی ہے نبی سے. اللہ کے حبیب نے فرمایا پوچھنے دے ام سلمہ، اگر یہ نہیں پوچھے گی تو عورتوں میں میرا دین کیسے پہنچے گا؟ پوچھنے دے. تو اب ام سلمہ نے سوال فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زوجہ محترمہ ہے، فرما رہی ہے کہ کیا عورتوں کو بھی احتلام ہو سکتا ہے، عورتوں کو بھی پانی کا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نبی 1400 سال پہلے سائنس اور ٹیکنالوجی کو بیان کر رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ ہاں فَبِمَ يَشْبَهُ وَلَدُهَا، اگر عورت کا پانی نہ ہوتا تو بچہ ماں کے مشابہ کیسے ہوتا؟ اور پھر نبی نے ایک ضابطہ بیان کیا. کیا ضابطہ بیان کیا؟ فرمایا جس کا پانی پہلے جائے گا اللہ وہ پیدا کرے گا. اگر شوہر کا پانی پہلے پہنچا ہے اللہ لڑکا پیدا کرتا ہے، اور اگر عورت کا پانی پہلے جاتا ہے اللہ لڑکی پیدا کرتا ہے. اور جس کا پانی زیادہ جائے گا اللہ لڑکے کو اس کے مشابہ بنائے گا. تقدیم و تاخیر پر ذکورت و انوثت کا مذکر اور مؤنث کا فیصلہ، اور زیادتی اور کمی پر اللہ نے شباہت کا فیصلہ کیا. ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے تو قدرت بھول جائیں گے ہم، اس لیے کہ جس کا پانی پہلے گیا اللہ وہی پیدا کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ کی قدرت کا مسئلہ نہیں. تو ابن قیم جواب دیتے ہیں، فرمایا اللہ کو جو پیدا کرنا ہوگا اسی کا پانی پہلے بھیج دیتا ہے. قدرت سے انکار کہاں ہے؟ اللہ جو پیدا کرنا چاہتا ہے
یہ آج کی سائنس بول رہی ہے، میرا نبی بغیر سائنس کے بول رہا ہے، اس لیے کہ وہ اوپر سے لے کر بولتا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس لیے دنیا کے سارے ڈاکٹروں کے علاج یہ تجربات کی بنیاد پر ہے۔ انہوں نے تجربات کیے کہ اس دوا سے یہ فائدہ، فلاں دوا سے یہ فائدہ، نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے، ہو جاوے یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا نبی جب کوئی دوائی بتا رہا ہے کہ شہد میں تمہارے لیے فائدہ ہے، کشت ہندی میں تمہارے لیے فائدہ ہے، کشت بحری میں تمہارے لیے فائدہ ہے، فلاں چیز کے کرنے میں تمہارے لیے فائدہ ہے، اس میں 100% فائدہ ہے، اس لیے کہ وہ وہاں سے لے کر بول رہا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اللہ سے لے کر بول رہا ہے۔